لغوی بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا. بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں کیا جائے بدعت ہے، تو یہ بات سمجھ لیں. ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا، ان کی ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی، اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک نیا کام ہے. انہوں نے کہا واللہ هو خیر. کیف تفعل شیئا میں لفظ بدعت ہے. کیا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں لفظ معنی بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے، بدعت کیسے کرنا چاہتے ہو. اور جواب واللہ هو خیر، خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا، اس میں لفظ حسنہ ہے. دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت حسنہ نکل آئی. بدعت ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں بدعت کا تصور ہے، اور واللہ هو خیر میں حسنہ کا تصور ہے. اصل بتا رہا ہوں، اصل. پھر دونوں صحابہ نے مل کر تو سیدنا صدیق کے اوپر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا. واللہ هو خیر سے سینہ کھل گیا. ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت انشراح کے لیے تیار تھے. اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے. پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو ایک جلد کے اندر، ایک کتابی صورت میں، کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے. جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مرتب مدون کرو. اب سنیے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی. یہ صحیح بخاری ہے. انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں؟ استدلال یہی ہوتا ہے نا. ان کو بھی یہ ہوا تو انہوں نے ان کو بھی جواب دیا ہاں انہوں نے نہیں کیا. واللہ هو خیر. اس سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے، یعنی لغون بدعت ہے، لغون بدعت ہے مگر ہے خیر. فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی لکھ لیں، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 1720، اور پھر دوبارہ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 2629. پھر تیسری بار یہ کتاب ترمذی الجامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3103، اور بے شمار اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے. میں نے آپ کو صرف یہ دو میں بتا دیا. اسی طرح عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب نیا کام کوئی ہوتا ہے، نیا کام، تو وہ لغون ایک بدعت ہوتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ منشاء شریعت کے تابع ہے اور مقاصد شریعت کی مطابقت میں ہے اور امر خیر کے لیے ہے یا خلاف احکام شریعت ہے. اس پر تعین ہوتا ہے حسنہ اور سیئہ کا. اسی طرح نماز تراویح یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا. خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8، میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں. نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا، نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا. اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا، یہ الگ آئے گی، آگے حدیث آئے گی. میں امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر، اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی. تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے اور آقا باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا. پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام. آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے. اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر، اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے.
آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر انہوں نے مقرر کیا تو حضور نے مقرر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نا، وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں. وہ اہتمام اگر تابع اصل اور مطابق شرع مقاصد شرع ہو تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ بدعت دلالہ نہیں ہوتی. خلاف مقاصد شرع ہو تو برا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے امام کیوں نہیں مقرر کیا؟ سادہ جواب ہے کہ دور غفلت نہ تھا. وہ دور غفلت نہ تھا. صحابہ مستعد رہتے ساری رات بھی عبادت کرنے کے لیے. آقا روکتے تھے کہ اتنا نہ کھڑا ہوا کرو، کچھ سویا کرو، کچھ پڑھا کرو. وہ دور تھا. جو زمانہ گزرتا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں، کوئی گھروں میں کوئی مسجد میں. زمانہ گزرتا اسی حال میں گیا تو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ جائیں گے. لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ پابندی سے پڑھیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح مقرر کر دیا. کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا امام تراویح آقا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 3 سال کے بعد مقرر ہوا. سیدنا فاروق اعظم نے امام مقرر کیا، حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجماعت پڑھو. اگلی رات پھر نکلے دیکھنے کے لیے. جب آئے اور دیکھا کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، ان کو اکٹھا نماز پڑھتے ہوئے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ. دیکھ کر فرمایا دیکھو کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے. بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے، تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے یہ کیا ہوا؟ کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے؟ جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے. انہیں کہیں کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آراء کو پھینک دیں اٹھا کر. دین کے فیصلے دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے. سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت بھی استعمال کیا اور نعمہ بھی استعمال کیا. صحیح بخاری فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی عمل نیا ہو کر لغوی اعتبار سے بدعت ہو کر بھی اچھا ہو سکتا ہے. اور یہ کس نے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ. اس کا حوالہ لکھ لیں، صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح. امام بخاری اس حدیث کو خود صلاۃ التراویح کی کتاب میں لائے ہیں. امام بخاری صلاۃ